میں نے اس پر ایک تحریر لکھی ہے اور اس میں نے کافی تفصیلی کلام کیا ہوا ہے. جو دیکھنا چاہے پڑھنا چاہے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا, آپ پڑھ سکتے ہیں. مگر میں یہاں مختصر اتنی کہنا چاہوں گا, اب یقین جانے یہ جملے بھی میں بول رہا ہوں تو میری زبان ساتھ نہیں دے رہی, میرا ضمیر ساتھ نہیں دے رہا کہ میں یہ حقیقت بیان کروں. یہ کیسا بدبخت شخص ہے اور کیسا یہ دجال وقت اور کذاب زمانہ شخص ہے کہ علماء کے خلاف زبان درازی کرتا ہے. اور پھر کہ جی جب تیرا حقیقی باپ اور تیرے امام کلانعام اشرف دجالی کا حقیقی باپ, جب تم دونوں کے حقیقی باپ نے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوگا تب بھرچونڈی شریف والے لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے. تو میں اس بدبخت یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کو بھی اور ان کے والد گرامی صوفی باصفا حضرت قبلہ صوفی غلام سرور گوندل زید شرف ہو, ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو بھی اللہ کے فضل سے اللہ نے اسلام کی دولت سے ماں کی گود سے ہی نوازا ہے. ان کی آنکھ کھلی اسلام کے دامن میں, ان کی آنکھ کھلی, ان کے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. میرے امام حضرت قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کے والد گرامی اللہ کے فضل سے ایک ایسے ولی کامل کی صحبت نصیب تھی جو عام شخصیت نہیں. حضور حافظ الحدیث جلال الملت والدین پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس العزیز عظیم اللہ کے ولی کے مرید خاص ہے, اور ان کی صحبت, ان کی مجلس, ان کا فیض نصیب تھا. حضرت قبلہ مفتی غفران سیالوی صاحب کے والد گرامی اللہ کے فضل سے ایک عالم باعمل جو کہ ایک عظیم اللہ کے ولی کے مرید خاص ہے. ذرا آپ بھی اپنا تعارف کروائیں نا اور اپنے والد کا تعارف کروائیں. مگر میں یہ کہوں گا کہ آپ نہ بھی کروائیں تو آپ کی اس لغویات و بکواسات سے سب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری اصلیت کیا ہے. برچونڈی والے اسلام قبول کروا رہے تھے, مسلمان کر رہے تھے, اور تم اور تمہارے فلاں کیا کر رہے تھے. تو میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں, نہیں, تمہاری تحقیق ابھی تک ناقص ہے. جب حضرت قبلہ سیالوی صاحب زید شرفو کے والد گرامی مسند حدیث پہ بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے تھے تب برچونڈی والے 50 ایکڑ زمین لیز پر لے کر 2000 ایکڑ پر قبضہ کر کے حرام کی کمائی کما رہے تھے. جب حضرت قبلہ سیالوی صاحب زید شرفو کے والد گرامی مسند حدیث پر بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے تھے تب برچونڈی والے ایک دوسرے کی قتل و غارت میں ملوث تھے, اور اب تک تقریباً میری رپورٹ کے مطابق 8 سے 10 لوگ ان کے قتل ہو چکے ہیں دنیاوی مال و زر کے لیے, دنیاوی ہرس میں, دنیاوی لاہو لالچ میں. تو یہ برچونڈی والوں کا کارنامہ ہے, ذرا یہ بھی عوام کو بتائیے. اور یہ تمہاری بڑی پرانی عادت ہے, کبھی کسی کے کندھے پہ رکھ کر چلاتا ہے اور کبھی کسی کے سہارے آگے نکلنا چاہتا ہے. مگر حالت تیری یوں ہے, پچھلے دنوں تو ایک آستانے پر تعزیت کے لیے گیا تھا مگر ان لوگوں نے بھی تجھے گھاس نہیں ڈالا. اپنی حالت دیکھیے, تجھے کوئی بلانے کے لیے تیار نہیں ہے, تیرے سے کوئی سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جن کے کندھوں پر رکھ کر تو چلانا چاہتا ہے وہی تجھے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر ناظرین کرام ایک بات بھی میں واضح کر دیتا ہوں کہ میں نے اس کو ملعون دجال قذاب مختار سقفی کا جانشین کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو اس مختار سقفی کے مداح ہے. میری مراد طیب شاہ نامی شخص فیصل آباد کا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آج یہ لمحات قبلہ مفتی چمن زمان صاحب آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے, آپ کے پاس قابل خدمت ہوئے, جو کہ اسی مختار سقفی کی قبر پر جا کر مختار سقفی ملعون کو رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام بھی کہہ رہا تھا. اور مجاہد اسلام حضرت امیر مختار سقفی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام, اور مجاہد اسلام حضرت امیر مختار سقفی رضی اللہ تعالی عنہ. میں آپ کی جرت کو سلام, اس کافرانہ جرت کو, اور سلام بھی وہ جو جاہلوں کو ہوتا ہے. مجاہد اسلام حضرت امیر مختار سقفی رضی اللہ تعالی عنہ. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, وہ سلام کافرانہ جرت کو. جبکہ دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کے لحاظ سے ان کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. اگر میرے حسن مجتبی ان کے لفظ صلح کا پردہ نہ ہو تو یہ اپنے ممدوح کو مسلمان ثابت کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھنا, یہ میرے حسن کا کرم ہے ان ماننے والوں پر, یہ حسن مجتبی کا کرم ہے کہ انہوں نے ان کو ایک موضوع دیا ہوا ہے. قبلہ یقین جانیے, اگر حسن مجتبی علیہ السلام کا قبلہ ایسے ہے, یقین جانیے ایک ہی بات کہتے ہیں, امام حسن نے صلح نہیں کی. میں کہتا ہوں مثلاً اگر نہ کی ہوتی تو پھر
دیکھیے ایک طرف قرآن جن نفوس کو رضی اللہ عنہ ورضو عنہ کہے، یہ طیب شاہ نامی شخص ان مقدس نفوس کو رضی اللہ عنہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف خود زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بدبخت ملعون کے خلاف فرامین ملتے ہیں، یہاں تک کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ بھی ملتا ہے کہ اس شخص نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے دروازے پہ کھڑے تھے اور مختار سقفی پہ لعنت کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا امام آپ لعنت کر رہے ہو، فرمایا ہمارے بارے میں اس نے سچ کیا بولنا ہے، جو رب کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو ہمیں کیسے چھوڑے گا؟ زمانہ گزرنے سے آج کیسے جہالت یا بادی اعتقادی حملہ کرتی ہے۔ یہ چبل زمان نامی شخص ایسے شخص کو اپنے ہاں بلاتا بھی ہے، عزت و احترام سے نوازتا بھی ہے۔ اب یہ محبوب ہے طیب شاہ کا، اور طیب شاہ کا محبوب ہے ملعون مختار سقفی، تو رزلٹ یہ نکلا محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ میں اس وجہ سے اس کو جانشین مختار سقفی کہہ رہا ہوں۔ گستاخ صحابہ تو یہ پہلے بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ مختار سقفی جھوٹے مدعی نبوت کا جانشین بھی ہے۔ اور ناظرین کرام ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ بلا امام جلالی زیدی شرف کو مخاطب کر کے کہ تم نے آج تک کیا کیا ہے، کتنے لوگوں کو سنیت میں داخل کیا ہے، اسلام کا کام کیا کیا ہے، اور تیرے امام کا نام اشرف دجالی جیسے جو جہالا ہیں، تم لوگوں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، تم لوگوں نے مسلک کے لیے کیا کیا ہے، سنیت کے لیے کیا کیا ہے، دین کے لیے کیا کیا ہے۔ تو میں اس کو تھوڑا سا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت قبلہ امام جلالی زیدی شرف کی ذات پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہے، آپ کی آواز میں، آپ کے انداز میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ جو سامنے بیٹھ کر سنے اس کی بھی تقدیر بدل جاتی ہے، اور جو دور بیٹھ کر سنے اللہ کا اس پر بھی فضل ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں علماء بدعقیدہ آپ کے تقاریر و بیانات تحریر پڑھ کر مسلک اہل سنت و جماعت کو قبول کر چکے ہیں۔ ہزاروں عوام میں ایسے افراد موجود ہیں جو مسلک حق اہل سنت و جماعت کو قبول انہوں نے کیا، سبب حضرت قبلہ امام جلالی زیدی شرف کی تقاریر و بیانات بنے۔ مگر ایک حوالہ پاکستان سے نہیں بلکہ انڈیا سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے جلالی بھائی ہیں جنہوں نے قبلہ امام جلالی زیدی شرف کے خطابات سنے، اور اللہ نے ان کو توفیق بخشی کہ انہوں نے وہابیہ اور دیابنہ دھرم سے نکل کر مسلک حق اہل سنت و جماعت کو قبول کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد جیس اور میں انڈیا ممبئی سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ ویڈیو میں خاص کر علماء اہل سنت پاکستان کے عالم دین ڈاکٹر آصف زلالی صاحب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے اہل حدیث جماعت میں تھا، گستاخوں کی جماعت میں تھا، اور اس کے پہلے میں دیوبندی جماعت میں تھا، اس کے بعد اہل حدیث بن گیا تھا، مگر اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈاکٹر آصف زلالی صاحب اور میرے انڈیا کے ایک عالم دین ڈاکٹر فاروق خان رضوی صاحب کا بیان میں سنا اور صحیح دین کو پہچانا، اور میرے بھائی اسرار اتاری مدنی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آصف صاحب سے آصف صاحب کے پاس میری یہ ویڈیو جائے گی۔ آصف صاحب ڈاکٹر آصف جلالی صاحب، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار رہوں گا اور مرتے دم تک رہوں گا کہ آپ کی بات سن کر میرا دل بدلا، اور گستاخوں کی جماعت چھوڑ کر کے میں عاشقوں کی جماعت میں آیا ہوں۔ تعمر آپ کا شکر گزار رہوں گا جلالی صاحب، اللہ آپ کو برکت دے، لمبی عمر دے۔ میری دعا آپ کے ساتھ رہے گی کہ اب میں سچے دل سے توبہ کر کے آپ کو گواہ بنا کر کے سنیت میں شامل ہوا ہوں، اور گستاخوں کی جماعت چھوڑا ہوں۔ میں وہابیوں اور دیوبندی جیسے گستاخ جو میرے نبی کے گستاخ ہیں، جو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی یا کہہ کے پکارنا بھی ان کو شرک سمجھتے تھے، میں پہلے ان لوگوں کی جماعت میں تھا، اب وہ جماعت چھوڑ کر کے میں عاشقوں کی جماعت میں آیا ہوں الحمدللہ۔ یہ خاص کر یہ آصف جلالی صاحب کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ کا مرتے دم تک میں شکریہ ادا کروں گا، اور بس یہی کہنا تھا مجھے کہ آصف صاحب آپ کا شکر گزار رہوں گا میں کہ آپ کی بات سن کر میں صحیح دین کو پہچانا اور گستاخوں کی جماعت چھوڑا میں، اور عاشقوں کی جماعت میں آیا ہوں الحمدللہ، اور آج سے کلمہ پڑھ کے میں سنی جماعت میں شامل ہوا ہوں۔
ذرا آپ بھی عرفان شاہ یا اس سے کوئی بڑا ہے اس کے خطابات سن کر کوئی اسلام قبول کرنے والا یا کوئی مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کو قبول کرنے والا ہے، ذرا وہ بھی دکھا دیجئے، ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ سوائے زبان درازی، سوائے لغویات، سوائے بکواسات اور سوائے اپنی ان حرکتوں کے اپنا بھی ذرا ماضی دیکھیے۔ تو ناظرین اکرام، جو اس نے قبلہ سیالوی صاحب زید شرفو کے خلاف بیان دیا ہے اپنے پیج پہ اس نے اپلوڈ کروایا، نیچے کمنٹس دیکھیے۔ ایک کمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو اس کا شاگرد ہے کیا کہہ رہا ہے ذرا پڑھیے گا غور سے، اور پھر میں نے جو تحریر لکھی تھی یوٹیوب پہ آج بھی موجود ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے اس پر ایک نیچے کوئی دوست تھا وہ کمنٹ کر رہا تھا کہ جی اس کی حقیقت کی ابھی تک تحقیق آپ پوری نہیں کر چکے، میرے پاس اس کی پوری حقیقت ہے، یہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، وہ کمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ایسے بدنام زمانہ جن کا ماضی بھی داغدار، جن کا حال بھی داغدار، جن کی خلوت جلوت داغدار ہے اور جن کا سفر و حضر داغدار ہے، آج وہ زبان درازی کر رہے ہیں قبلہ امام جلالی زید شرفو کی ذات پہ۔ اللہ نے حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفو کو سرخرو فرمایا ہے، اور تمہاری حالت جو ہم نے امام جلالی زید شرفو کے خدام نے کر دی ہے، اب تم ساری زندگی بھی اگر منہ اٹھا کر جینا چاہو یا عوام اہل سنت کا سامنا کرنا چاہو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ 2 بار لودرا کی سرزمین پہ میں خود گیا، کیا بھول گئے ہو؟ ملتان کی سرزمین بھول گئے ہو؟ جب میں ملتان میں تھا اور میرا بندہ تیرے گھر میں تیرے جامعہ میں بیٹھ کر تیرے پاس بیٹھ کر تیرے سے بات کر رہا تھا، جب تیرے سے پوچھ رہا تھا کہ تو کیوں نہیں گیا، تو آگے سے کہہ رہا تھا چونکہ سیلاب آیا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس کو بولا تصاویر مجھے بھیجے، وہاں تو سیلاب تھا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا ریاض شاہ کے سارے اقوال پر تو گفتگو کرے گا؟ تو نے کہا تھا نہیں، میں صرف ایک قول پہ کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈالر اور پاؤنڈ ملے تھے، وہ صرف ایک اس قول کے ملے تھے کہ تو نے اس کا دفاع کرنا ہے، اور پھر میں اب اس کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں۔ جو عرفان شاہ نے موضوع روایت پیش کی ہے اب تک کسی نے اس کا دفاع کیوں نہیں کیا، کیوں خاموش ہے؟ اس لیے چبل زبان کہ اب عرفان شاہ فون نہیں اٹھاتا، اب عرفان شاہ تیری بات نہیں سنتا، اس وجہ سے اب تو نے اس کا دفاع کرنا چھوڑ دیا ہے، یا اب تجھے وہ رقم نہیں لگوا رہا، اب ڈالر نہیں لگ رہا ہے، تب خاموش ہو گیا ہے۔ یہی ہے تمہاری حیثیت، جب تک لگیں گے تب تک بولو گے، جب نہیں لگے گے خاموش ہو جاؤ گے، اور تمہاری حالت یوں ہو جائے گی، نہ خدا ملا نہ ہی وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ تمہارا کوئی نڑی ڈٹا پہلے تھا نہیں اب رہے گا، اور انشاءاللہ تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، تمہارے فتنے اور تمہارے شر ختم ہو جائیں گے۔ مسئلہ کی اعلی حضرت سے وفا کرنے والے ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، ان کا نام ان کا کام زندہ رہے گا۔ اللہ علماء حق کا، علماء ربانیین کا سایہ اہل سنت میں دراز فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ اس جیسے شریروں کی شرارتوں سے ہمارے علماء کو محفوظ و مامون فرمائے۔ امام جلالی زید شرفو کا سایہ چرخ اہل سنت میں دراز فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔